السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم اپنی تختی نمبر 11 کا سبق پڑھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو ہم 1-2 ویڈیوز میں اس کا اختتام کر دیں۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام یا زبر لی، لام زبر لا، لی لا، تا لام پیش تل، لیلۃ ال، قاف دال زبر قد، لیلۃ القد، را زیر ری، لیلۃ القدری۔ اب یہاں پہ قاف اور دال کو گرین اور بلو لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ اس لیے کہ قاف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قاف کو یہاں پر ہم موٹا پڑھیں گے اور دال کو ہم یہاں پر ہلا کر پڑھیں گے۔ لیلۃ القدری، قدری۔ حمزہ خا زبر اخ، را زبر را، اخ را، جیم زبر جا، اخ راجا، تا زیر تی، اخ راجا تی۔ اب خا اور را بھی یہاں پر گرین کلر سے مینشن ہے۔ خا تو میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم یہاں پر موٹا پڑھیں گے۔ اب را کے لیے مختلف اس کی صورتیں ہیں، اس کو مختلف صورتوں میں موٹا اور کس صورت میں باریک پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ را جب اس کے اوپر زبر پیش ہوگی تو اس صورت میں بھی اس کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر را سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہے تو ایسی صورت میں ہم را کو موٹا پڑھیں گے۔ اور باریک کیسے پڑھا جائے گا؟ اب دیکھیں یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، را کے نیچے زیر ہو یا را سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو ایسی صورت میں آپ نے را کو باریک پڑھنا ہے۔ اخرجتی، لیلۃ القدری، اخرجتی۔ اب تا کو لام سے ملا کے پڑھیں، تا لام زیر تل، اخرج تل۔ حمزہ را زبر ار، اخرجت الار، ضاد پیش زو، اخرجت الارض۔ اب را کو میں نے آپ کو بولا تھا کہ جب اس کے اوپر یا اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر اور پیش آئے گی تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، تو وہ اس کی مثال یہاں پر ہمارے پاس آ گئی ہے۔ را سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو ہم نے یہاں پر را کو موٹا پڑھا ہے، اخرجت الارض۔ اب اگلا حرف ہے میم نون زیر من، حمزہ ہا زبر اہ، من اہ، لام لام زیر لل، من اہ لل۔ اور ہمیشہ ایک ایک حرف کا ہجا کر کے اس کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں، پورا ایک دفعہ ہی ورڈ کا ہجا نہ کر کے اس کو ملائیں، بلکہ اس لیے اس طرح سے بچے کو جو ہے وہ ہجے کی سمجھ بھی نہیں آتی اور وہ زیر پیش اور زبر میں وہ غلطی کر جاتا ہے۔ تو اس لیے علیحدہ علیحدہ کر کے پہلے سکھائیے، پھر پورے ورڈ کو ملا کے پڑھنا ہے۔ میم نون زیر من، حمزہ ہا زبر اخ۔ اب اس کو اہ کو پیچھے والے سے ملا کے پڑھیں، من اہ، لام لام زیر لل، اہ لل، کاف زیر کی، من اہ لل کی، تا کڑی زبر تا، من اہ لل کی تا، با زیر بی، من اہ لل کتابی۔ اب یہاں پر سمجھنے والی کیا چیز ہے؟ وہ ہے من اہل۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون ساکن کے بعد حمزہ آ گئی ہے، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اور جب نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پہ ہم ناک کے اندر آواز کو نہیں ٹھہرائیں گے، مطلب کہ وہاں پر ہم ہننا نہیں کریں گے۔ بالکل واضح اور صاف انداز میں آپ نے من کو اور اہل کو پڑھنا ہے، من اہل الکتابی۔ اگلا ہے عین زیر عی۔ اب عین نون ساکن ہے تو اس لیے عین کو اور نون کو ملا کر پڑھیں گے، عین نون زیر عین، دال زبر دا، دا۔ اب میں نے نا کے اندر آواز کو کیوں ٹھہرایا ہے؟ کیونکہ یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ ہو رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے آ رہی ہے، اور جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، دا۔ اگلا ہے ذال لام زیر ذل۔ اب یا کو میں نے کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اگر جزم ہوتی تو ہم زال کو یا سے ملاتے، اب یہاں پر یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس لیے ہم نے زال کو لام سے ملانا ہے۔ ذال لام زیر ذل، عین را زبر عر، ذل عر، شین زیر شی، ذل عر شی۔ را پر پڑی جائے گی کیونکہ را سے پہلے زبر ہے، ذل عر شی۔ یا میم زبر یم، نون زبر نہ، یم نہ، عین واو پیش عو، یم نعو، نون زبر نہ، یم نعون۔ اب یہاں پر کیا سمجھنا ہے؟ یہاں پہ ہے ہمارے پاس واو مدہ،
کیونکہ واؤ سے پہلے پیش ہے، واؤ سے پہلے جب پیش ہوگی تو وہاں پر ہم اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. یمنعون، اب نون کو لام سے ملا کے پڑھیں، نون لام زبر نل، یمنعون میم زبر ما، یمنعون الماء، عین واو پیش عو، یمنعون الماعو، نون زبر نا، یمنعون الماعون. اب یہاں پر میں نے ماعون کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد تو آ رہی ہے، اور جہاں پر تو آ جائے تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے. اور گول دائرے جب آیت کے اینڈ پہ اس طریقے سے گول دائرہ آئے گا تو وہاں پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے، وقف کرنا ہے. یمنعون الماعون. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اپنی تختی کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.